بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 6 جنوری کا آغاز ہو گیا ہے منگل کے دن کا، اور واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ اب فیصلے سڑکوں پر ہی ہوں گے، اور تحریک انصاف کی جانب سے تحریک انصاف، تحریک تحفظ پاکستان، سہیل خان آفریدی، سب کی طرف سے مختلف شیڈولز آ گئے ہیں کہ کس طرح سے وہ مومنٹم بڑھائیں گے، اسٹریٹ موومنٹ کی تیاریوں کو آگے بڑھائیں گے۔ سہیل آفریدی صاحب کا کراچی کا شیڈول آ گیا ہے، اور تحریک تحفظ پاکستان کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے روانہ ہونا تھا جمعرات کو، انہوں نے جمعرات کو روانہ ہونا تھا لاہور کے لیے، پنجاب کے لیے، جی ٹی روڈ سے انہوں نے جانا تھا، لیکن اب شاید ان کا شیڈول چینج ہو جائے، کیونکہ انہی دنوں میں سہیل خان آفریدی صاحب جو ہیں وہ کیونکہ سندھ میں ہوں گے، وہ کراچی اور حیدرآباد میں ہوں گے، تو سوشل میڈیا کے اوپر اور پوری کمپین سہیل آفریدی صاحب کی بھی چل رہی ہوگی۔ تو تحریک تحفظ پاکستان یہ سوچ رہی ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ایک طرف ان کی چیزیں چل رہی ہوں، ساتھ ہماری بھی چل رہی ہوں، تو کیونکہ اگر سہیل آفریدی سندھ کا دورہ کر رہے ہیں تو پورا سوشل میڈیا جو ہے اس کا فوکس سندھ اور کراچی کی اور حیدرآباد کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، اور جیسے ہی وہ دورہ ختم ہو تو ساتھ ہی تحریک تحفظ پاکستان کا پنجاب کا دورہ شروع ہو جائے، تاکہ درمیان میں گیپ نہ آئے، اور ایک طرح سے منگل تک کا شیڈول تو سمجھے آ گیا ہے۔ یعنی آج علیمہ خانم صاحبہ جو ہیں وہ انہوں نے دن 1 بجے کا اعلان کیا ہے کہ سورت یاسین شریف جو ہے اس سورہ یاسین شریف پڑھی جائے گی شہداء کے لیے، اسیران کے لیے، اور یہ اڈیالہ جیل کے باہر ایکٹیویٹی ہوگی، اور ساتھ ہی تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے انہوں نے تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈرز کے نام چلانا شروع کر دیے ہیں، کیونکہ پہلے تو آپس میں ایک تقسیم کر لیا ہے پنجاب نے اور کے پی نے کہ ایک منگل کو پنجاب جائے گا، ایک منگل کو کے پی جائے گا، لیکن کیونکہ علیمہ خانم صاحبہ نے جو لاسٹ منگل تھا، لاسٹ ٹیوزڈے تھا، اس پہ کہہ دیا تھا کہ ہم کسی کو دعوت نہیں دیں گے، عمران خان کا اگر کسی کے دل میں احساس ہے تو وہ اڈیالہ کے باہر خود سے آئے، ہم کسی کو دعوت دے کر نہیں بلائیں گے۔ تو اس لیے تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے وہ تمام ایم این اے تو نہیں، ٹکٹ ہولڈرز، تمام این اے کے ٹکٹ ہولڈرز، تمام پی پی یعنی جو پروونشل سیٹس ہیں، ایم پی اے کی سیٹس ہیں، اس کے اوپر ٹکٹ ہولڈرز کے وہ نام چلا رہے ہیں کہ یہ ٹکٹ ہولڈر ہیں، تو ان ٹکٹ ہولڈرز میں ہم کل دیکھیں گے کہ کون آتا ہے اور کون نہیں آتا، تو آج کون آتا ہے اور کون نہیں آتا، کیونکہ آج ہی 1 بجے یہ ایکٹیویٹی ہے اڈیالہ کے باہر۔ دیکھیں جو سہیل آفریدی صاحب کا شیڈول آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ 9 سے 12 جنوری تک یہ ان کا شیڈول عمران علی کا صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے۔ یہ جمعے کو کراچی میں وہ اسلام آباد سے روانہ ہوں گے، صبح 9 بجے کراچی پہنچیں گے، 11 بجے 12 بجے سے 3 بجے تک انصاف ہاؤس میں ملاقاتیں کریں گے، اس کے بعد FPCCI جو ان کی جو بزنس کمیونٹی ہے ان سے وہ میٹنگ کریں گے 3:15 پر، اس کے بعد 4:30 بجے کراچی پریس کلب جائیں گے، اس کے بعد ضلع ساؤتھ میں جا کے اسٹریٹ موومنٹ کریں گے، پھر ضلع کرنگی میں اسٹریٹ موومنٹ کریں گے، پھر اسیران سے ملاقات کریں گے، پھر ضلع ملیر میں جو ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ کریں گے۔ ہفتے کے دن وہ کراچی سے روانہ ہوں گے، صبح 9:30 بجے حیدرآباد کے لیے ریلی کی صورت میں دوران سفر وہ سید زین شاہ جو ہے ان کی جانب سے استقبال ہوگا اور ان سے ملیں گے، کوٹری میں اسٹریٹ موومنٹ کریں گے، حیدرآباد ہائی کورٹ بار سے خطاب کریں گے، حیدرآباد پریس کلب میں صحافیوں سے ملیں گے، وہاں پہ خطاب کریں گے، اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ان سے ملیں گے، راؤنڈ ٹیبل ہوگی وہاں پہ، اور انصاف ہاؤس حیدرآباد میں پارٹی کا اجلاس ہوگا، ISF کا پھر کنونشن ہوگا، حیدرآباد میں اسٹریٹ موومنٹ ہوگی، سندھ کابینہ کا اجلاس ہوگا، جو سندھ کی تنظیم ہے اس کا اجلاس ہوگا، اتوار کو وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کی نشست کریں گے، اس کے بعد ضلع کماڑی اسٹریٹ موومنٹ کریں گے، ضلع ویسٹ اسٹریٹ موومنٹ کریں گے، مزار قائد حاضری دیں گے اور عوامی خطاب کریں گے 4:30 بجے، پھر سندھ کابینہ کا اجلاس ہوگا، یوتھ ونگ اسٹریٹ موبلائزیشن ہوگی، ضلع ایسٹ میڈیا انٹریکشن ہوگا، اس کے بعد جو سوموار کے دن 12 جنوری کو 10 بجے جو ہے وہ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن سے خطاب کریں گے، اور نیچے یہ لکھا گیا ہے کہ سیکرٹری جنرل سلمان ناجا صاحب، صوبائی وزیر مینا خان آفریدی، پارلیمانی لیڈر شاہد خٹک، صوبائی وزیر شفیع جان کے علاوہ دیگر پارلیمنٹیرینز، مرکزی اور صوبائی قائدین بھی دورے میں چیف منسٹر سہیل آفریدی کے ہمراہ ہوں گے۔ اچھا، اسی طرح سے ایک اور بڑی جو پیش رفت ہے وہ یہ ہے کہ علی حمزہ صاحبہ نے اعلان کر دیا ہے کہ آج منگل کے دن سے پنجاب میں بھی اسٹریٹ موومنٹ شروع کی جائے گی، اس کی تیاریاں شروع کی جائیں گی، کیونکہ سہیل آفریدی جب سے واپس آئے ہیں تو کوئی گراؤنڈ کے اوپر آپ کو کوئی پی ٹی آئی کا MNA MP ٹکٹ ہولڈر اسٹریٹ موومنٹ کی تیاریوں میں نظر نہیں آیا، ڈور ٹو ڈور کمپین کرتے ہوئے نظر نہیں آیا، 8 فروری کی دعوت دیتے ہوئے نظر نہیں آیا، جو عمران خان کا جو پیغام ہے وہ پہنچاتا ہوا نظر نہیں آیا۔ تو اب علی حمزہ صاحبہ نے یہ آرڈر کر دیا ہے تمام تنظیمات کو، یہ کل انہوں نے پیغام جاری کیا تھا،
اور انہوں نے کہا تھا کہ پنجاب میں کل سے یعنی آج منگل سے گلی گلی نگر نگر اسٹریٹ موبلائزیشن کی ابتدا. آپ یو سی لیول کے عہدیدار ہیں یا تحصیل ڈسٹرکٹ اور ریجن کے, آپ ایم این اے ہیں یا ایم پی اے, آپ ٹکٹ ہولڈر ہیں یا ٹکٹ کے امیدوار یا عام پاکستانی, اب وزیر اعظم عمران خان کی کال پر باہر نکلنے کا وقت ہے. یہ پمفلٹ اپنی تصویروں کے ساتھ ہر گھر میں بانٹیں, ہر دکان پر, ہر سڑک پر, ہر چوک میں بانٹیں, اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ عمران خان قید نہیں, دراصل پاکستان کے عوام قید میں ہیں. آج جیل کی اسلاخوں کے پیچھے صرف عمران خان نہیں بلکہ عوام کی آواز, عوام کا ووٹ, عوام کی امید بند ہے. جب سچ بولنا جرم بن جائے, جب عوامی فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا جائے تو قید ایک شخص کی نہیں رہتی بلکہ پوری قوم کی ہو جاتی ہے. عمران خان کی قید اس نظام کا خوف ہے جو سوال سے گھبراتا ہے, ووٹ سے ڈرتا ہے, انصاف سے بھاگتا ہے. یہ لڑائی کسی فرد کے لیے نہیں, یہ جدوجہد ہر اس شہری کے لیے ہے جو آزاد پاکستان چاہتا ہے. ایک اور انہوں نے پیغام جاری کیا ہے, فائٹ فار فریڈم, پاکستان کی فریاد اب یا پھر کبھی نہیں. پھر آگے کہا گیا کہ پاکستانیوں اپنی بے بسی اور حکمرانوں کی بے حسی, لوٹ مار, ظلم اور جبر کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. اگر ابھی نہ اٹھے تو پھر کبھی نہیں اٹھ پاؤ گے. عوامی بیداری کی تحریک عام آدمی کے لیے عزت کی زندگی کی تحریک ہے. بھوک, غربت, افلاس, جہالت, بیماری, بے روزگاری, مہنگائی اور لاقانونیت کے خلاف تحریک ہے. بے گناہوں کی بلا تفریق رہائی کی تحریک ہے. یہ تحریک قائد اعظم کے آزادی پاکستان کو آزاد پاکستان کو غیروں کا غلام بنانے والوں سے نجات کی تحریک ہے. یہ تحریک حقیقی آزادی اور اس کا شعور دینے والے عمران خان کی رہائی کی تحریک ہے. اپیل یہ سمجھ کر تحریک کا بن جائیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا. اور یقین کر لیں, نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشیں سے نکلے گا. ہمارے پاؤں کا کانٹا ہم سے ہی نکلے گا. خود انحصار, خود مختار, خوددار اور غیرت مند قوم بننے کا یہی ایک راستہ ہے. تو جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ آج منگل کو ایکٹیویٹی ہوگی کہ علیمہ خانم اڈیالہ کے باہر جائیں گی, خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی, وہ پوری ایکٹیویٹی ہوگی. سورۃ یاسین پڑھی جائے گی, 1 بجے کا ٹائم دیا گیا ہے اور پورا دن یہ ایکٹیویٹی چلے گی. پھر تحریک تحفظ یعنی پاکستان نے ایک ایکٹیویٹی رکھی ہوئی ہے آج, وہ انہوں نے ابھی اناؤنس نہیں کی, وہ اناؤنس کر دیں گے. ان کی ایک ایکٹیویٹی ہے. پھر اسی طرح سے کل ایک ایکٹیویٹی رکھی گئی ہے بدھ کے دن. پھر اسی طرح سے آگے تو پھر جو ہے وہ کراچی کا وزٹ اور سندھ کا وزٹ یہ شروع ہو جائے گا. جیسے ہی وہ ختم ہو رہا ہوگا تو ساتھ ہی پنجاب کا وزٹ شروع ہو جائے گا. اور اس سے واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ اب فیصلے جو ہیں وہ سڑکوں پر ہوں گے. اب آپ کو پنجاب میں اگر عالیہ حمزہ صاحبہ ایم این ایز, ایم پی ایز, ٹکٹ ہولڈرز, عہدیداران کے ذریعے ڈور ٹو ڈور کمپین شروع کروانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو یہ بہرحال اس نظام کے لیے ایک بہت خطرناک جو ہے وہ صورتحال ہوگی. اس کے علاوہ دیکھیں کچھ اور خبریں جس طرح میں ذکر کرتا ہوتا ہوں کہ یہ ایسی خبریں ہیں جن پہ بات کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ خبریں بتاتی ہیں کہ اس وقت پاکستان کے حالات گراؤنڈ کے اوپر کتنے خراب ہیں اور کون سا شعبہ کس حد تک تباہ حال ہے اور برباد ہے اور یہ کتنا جھوٹ بول رہے ہیں لوگوں سے. ماجد نظامی صاحب کہتے ہیں کہ گزشتہ سال بے یار و مددگار کسان 2300 روپے فی من کے آس پاس گندم بیچتا رہا. کسان کتنے کی بیچتا رہا؟ 2300 روپے فی من کے آس پاس گندم بیچتا رہا. اب گندم 4200 سے 4500 روپے فی من پر جا چکی ہے. یہی حالات رہے تو 5000 روپے فی من تک بھی جا سکتی ہے. گنے, آلو سمیت باقی فصلوں کے حالات بھی مختلف نہیں ہیں. کسان کے علاوہ باقی سب اپنے اپنے حصے کا پیسہ جو ہے وہ کما رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ کسان جو ہے اس سے تو آپ نے 2200 روپے فی من لے لی اور اب 4000 سے زیادہ بک رہی ہے اور 5000 پہ جائے گی تو کسان کی تو آپ نے کمر توڑ دی ہے, برباد کر دیا ہے کسان کو. اور آپ بڑے بڑے اربوں روپے کے اشتہار دے رہے ہیں کہ کسان کو آپ نے خوشحال کر دیا ہے. یہ ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ کیونکہ یہ عوام کے ووٹوں سے آئے نہیں ہیں, ان کو عوام کی فکر نہیں ہے, انہوں نے عوام میں جانا نہیں ہے, عوام کا ووٹ لینا نہیں ہے. آگے سنیں جی, منیف فاروق صاحب آپ کو پتا ہے کس کے ترجمان ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی اور ان کے معاملات کی میرٹ پر سنوائی کی منظوری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آنا ہے, وزیر اعظم کی طرف سے نہیں. وہ واضح طور پہ کلیئر کٹ. اور مجھے اس نظام کی ایک بات بہت اچھی لگتی ہے کہ جو ان کا اردلی ہوتا ہے, جو ان کا لیلا ہوتا ہے, جو ان کے چابی والے کھلونے, ان کو رج کے ننگا کرتے ہیں اور بے عزت کرتے ہیں. اب منیف فاروق سے کہلوایا گیا کہ آئینی عدالت حاجی امین الدین اور عامر فاروق, حسن نظر رضوی, جسٹس روزی, جسٹس ارشد, یہ سارے وہی فیصلے دیں گے جو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی ہوگی. یہ آزادانہ فیصلے نہیں دے سکتے. یہ منیف فاروق نے ان کے بارے میں کہا ہے. اور مجال ہے ٹس سے ماس ہوئے حاجی امین وغیرہ, بھائی تم سو موٹو لے لو, تم کوئی نوٹس لے لو یا ان کو اتنا ہی کہہ دو کہ یار ہم آپ کی ہر بات مانتے ہیں لیکن اتنی تو ہماری انسلٹ نہ کروائیں. کہ آپ منیف فاروق کے ذریعے ہمیں مطلب یہ کروا رہے ہیں, اتنا ایکسپوز کروا رہے ہیں کہ یار
ہم ہر فیصلہ آپ کی مرضی کا کرتے ہم ہیں، لیکن لوگوں کو تو نہ بتائیں. تو یہ اس نظام کی ایک بات بہت اچھی ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی منیف فاروق صاحب، جیل میں عمران خان جو باتیں کرتے ہیں وہ ریکارڈ بھی ہوتی ہیں اور ان کا ٹرانسکرپٹ بھی لکھا جاتا ہے. وہ اس گفتگو کے اندر بہت سے لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اور ظاہری بات ہے طاقتور لوگوں کو بھی برا بھلا کہتے ہیں. تو بہرحال جی یہ صورتحال ہے. اچھا، کے پی حکومت نے ایک زبردست کام کیا ہے. سہیل حفیظ صاحب نے، انہوں نے کابینہ سے منظوری دی ہے کہ جو یہ جو ریڈیو پاکستان پشاور پر جو حملہ ہوا تھا اس کے اوپر یہ پورا ایک کمیشن بنا رہے ہیں، اور 15 رکنی انکوائری کمیٹی بنائی گئی ہے، اور اس میں اس کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ اے این پی کے جو ایمل ولی خان ہیں ان کو بلایا جائے گا، کیونکہ ایمل ولی متعدد بار 9 مئی پہ جو حملہ ہوا، 9 مئی کو جو ریڈیو پاکستان پر حملہ ہوا تھا اس کے بارے میں ایمل ولی بتا چکے ہیں کہ وہ اداروں نے خود کروایا تھا. تو ان کو بلایا جا رہا ہے کہ بھئی آگے بتائیں کہ آپ نے کہا کہ اداروں نے کروایا ہے. تو اس پہ ایمل ولی خان کہتے ہیں یہ گند ہے اور صفائی نصف ایمان ہے. اس پہ عبدالغنی آفریدی جو بڑے جان نثار ہیں عمران خان صاحب کے، اور یہ بھی اس وقت مطلب بہت ہاٹ واٹرز میں ہیں، اور یہ بھی اس وقت بڑی مشکل میں ہیں، لیکن دلیری کے ساتھ جنگ لڑے عمران خان کی. تو عبدالغنی آفریدی نے لکھا ہے کہ بحیثیت انکوائری کمیٹی کا ممبر آپ کو مفت کا مشورہ ہے، نر کے بچے بنو اور اپنی بات پر کھڑے رہو تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. بھاگنے نہیں دیں گے. ریڈیو پاکستان کے حوالے سے آپ کا ایک ویڈیو کلپ انکوائری کمیٹی کے پاس موجود ہے. اچھا، اسی طرح سے ایک اور اب آپ دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے ملک کے اندر، اور اتنی دیدہ دلیری سے ہو رہا ہے، اتنے ننگے پن سے ہو رہا ہے، اور یہ نظام کہتا ہے جو ہمارا جو اکھاڑنا اکھاڑ لو، ہمارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ان کے جو چھوٹے چھوٹے ان کے کرندے ہیں وہ بھی. اب یہ فیض اللہ خان صاحب جو ہیں، فیض اللہ سواتی، یہ کراچی کے جرنلسٹ ہیں، بہت بڑا نام ہے وہاں کے صحافیوں میں سے. وہ کہتے ہیں کہ لاہور سے تعلق رکھنے والے نوجوان کو 3 دسمبر 2025 کو آف لوڈ کیا گیا. نوجوان کے مطابق محسن نقوی کے ساتھ ویڈیو میں دکھائی دینے والا ایف آئی اے اہلکار اس نے سفری اجازت کے بدلے 2 لاکھ رشوت مانگی. نوجوان نے محسن نقوی سے معاملے کا نوٹس لینے اور باہر جانے دینے کی اجازت جو ہے وہ مانگی ہے. یعنی وہ خود بتا رہا ہے نوجوان کہ یہ جو محسن نقوی کے ساتھ بندہ نظر آ رہا ہے اس نے مجھ سے 2 لاکھ روپے مانگے ہیں. لیکن ظاہر ہے محسن نقوی کو پاکستان میں کون پوچھ سکتا ہے؟ محسن نقوی کے نیچے کرندوں کو پاکستان میں کون پوچھ سکتا ہے؟ اچھا، ایک اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کے سوات سے ایم پی ہیں علی شاہ خان، ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے. انہوں نے ان پہ یہ الزام، ایک ویڈیو بھی آئی تھی کہ انہوں نے ایک ٹریفک پولیس کے اہلکار کو انہوں نے تھپڑ مارے، دھکے دیے، گالم گلوچ کی، نازیبا الفاظ استعمال کیے. ان پہ اب ایف آئی آر ہو گئی ہے. مجھے بتائیں، پنجاب میں ایک کالج کی بچیوں نے کمپلینٹ کی اور وہ کمپلینٹ ان کو واپس لینی پڑی. نون لیگ کے کیمپئر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی وہاں. چلو یہ تو ہوا ہے کہ ایف آئی آر تو درج ہوئی ہے کے پی میں، یہ تو کوئی مانے کہ یہ ہے تبدیلی. اچھا، یہ آپ دیکھ لیں جناب، یہ فصیح منگی صاحب نے یہ لگایا ہوا ہے کہ 2025 تھا اس میں کتنی اموات ہوئی ہیں اور یہ کتنے عرصے بعد اتنی اموات ہوئی ہیں. دیکھیں 2015 میں 3700 اموات ہوئی تھیں ایک سال میں، 2016 میں 1800، 2017 میں 1300. پھر عمران خان جب آئے تو 2018 میں 688 اموات ہوئی. پھر 2019 میں 365 ٹوٹل دہشت گردی سے، 2020 میں 506، 2021 میں 664. جیسے عمران خان کی حکومت ہٹی، جیسے ہٹایا گیا تو ساتھ ہی دہشت گردی بے لگام ہو گئی پاکستان میں. 2022 میں 971، 2023 میں 1500 لوگ جانوں سے گئے، 2024 میں 2200 اور 2025 میں 4000. 2018 کے بعد یہ احمد وڈائچ لکھ رہے ہیں کہ مسلسل کمی، اور پھر 2022 کے بعد کے حالات، اور 2025 میں 2015 سے زیادہ دہشت گردی ہوئی ہے. وجہ کیا ہے؟ اس حکومت کا فوکس، اس حکومت کی ترجیحات. اچھا پی ٹی آئی یہ نیریٹو ابھی تک نہیں بنا رہی کہ بھائی یہ دہشت گردی اتنی زیادہ ہو گئی ہے. وہ جو میں نے آپ کو 43 ناکامیاں بتائی تھیں جو میری مختلف لوگوں سے بات ہوئی تھی، اس میں پی ٹی آئی نہیں بنا پا رہی ہے نیریٹو. تو بہرحال جی، سہیل حفیظی صاحب کی اس پہ میں نے بات کرنی ہے. کل جب اسلام آباد ہائی کورٹ اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار کی تقریب میں وہ گئے تو لائٹیں بند کر دی گئیں. اس پہ اسد اللہ خان صاحب لکھ رہے ہیں کہ مجھے خدشہ ہے کہ دھند کی وجہ سے کراچی کی فلائٹ ہی کینسل نہ کر دی جائے. اچھا، کل میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ انہوں نے وہ ایک قوال پہ ناکدہ کوکا جو ہے وہ گانے پر انہوں نے جو ہے وہ کر دیا تھا، ان کے اوپر ایف آئی آر کر دی تھی. اب ایک اور ان کا جی کارنامہ سن لیں. مطلب یہ نا اپنا یہ مذاق خود بنوا رہے ہیں، خود اپنے یہ مذاق بنوا رہے ہیں. اور پنجاب حکومت بتا رہی ہے کہ عمران خان کس طرح سے ان کے اعصاب کے اوپر جو ہے وہ سوار ہے. یہ محمد عمیر صاحب نے، جن کا میں نے ذکر کیا تھا، اور وہ یوٹیوب چینل ان کا میں بھول گیا تھا، پھر بعد میں نے کمنٹس میں پن کر دیا تھا.
انہوں نے بتایا کہ دعوت ولیمہ میں عمران خان کی تصویر لہرانے پر پی ٹی آئی کے دو پارٹی عہدیداران سمیت 7 پی ٹی آئی کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا. گرفتار ہونے والوں میں سینئر نائب تحصیل صدر طارق محمود وڑائچ، جنرل سیکرٹری کینٹ مرزا عمران بیگ، دولہ کے بھائی چچا زاہد ملک، افتخار احمد، کریم حسن بھنڈر، ایاز مہر اور ذیشان اقبال جو ہے وہ شامل ہیں. یہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے کیونکہ ان کا جرم ہے کہ شادی میں عمران خان کی انہوں نے تصویر جو ہے وہ لہرائی ہے. اچھا، اس کے بعد جو انجینئر محمد علی مرزا ہیں ان کے حق میں اب گواہیاں آنے لگ گئی ہیں، اور عمر دراز گوندل صاحب بتا رہے ہیں کہ کتنی کمال بات ہے کہ انجینئر صاحب کی ویڈیو بطور گواہی محکمہ جیل خانہ جات کے اعلیٰ افسران شیئر کر رہے ہیں کہ دیکھیں کیسے مریم صاحبہ کے ویژن کے مطابق ہم فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور اسیران کی خدمت کر رہے ہیں. تو یہ جناب ان کے حالات ہیں. اچھا، اسی طرح سے ایران کے حوالے سے حالات کافی کشیدہ ہو رہے ہیں اور اطلاعات ہیں کہ 72 گھنٹوں میں اسرائیل اور امریکہ کوئی بڑی کارروائی ایران میں کر سکتے ہیں. تو اس پہ قسمت خان زمری صاحب نے نجم سیٹھی صاحب کا ایک کلپ لگایا ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایران میں امریکہ نواز رجیم آئی تو غالباً ہم ان کے ساتھ اس سو کالڈ اسلامک رجیم کے مقابلے میں بہتر بزنس کریں گے. یعنی پاکستان امریکہ اگر رجیم چینج کرواتا ہے اور جو اس وقت غیرت مند جو حکومت ہے وہاں پہ اس کو اگر ہٹایا جاتا ہے اور امریکہ اپنے کتوں کو وہاں پہ بٹھاتا ہے، امریکہ اپنے پٹھوؤں کو وہاں پر بٹھاتا ہے، تو نجم سیٹھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ان کے ساتھ زبردست بزنس کرے گا. ان سے زیادہ پاکستان کے تعلقات ہوں گے جو اس وقت غیرت مند کی عادت ہے وہاں پہ ایران کی. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامک رجیم بہت نظریاتی ہوتی ہے جو اکنامکس کے لیے اچھی نہیں ہوتی. تو اس پہ ارباز رضا بھٹا لکھ رہے ہیں کہ مطلب ماحول بنایا جا رہا ہے. اسی طرح سے سینیٹر مشتاق صاحب جو ہیں وہ سکھر جیل گئے، ان کو نہیں ملنے دیا گیا. علی وزیر جو وہاں پہ قید ہیں ان سے ملنے گئے اور وہ کہتے ہیں کہ علی وزیر کا جرم اس فاشسٹ اور آمرانہ راج میں جمہوریت، اپنے حقوق اور اپنی مٹی پر امن کی بات کر رہے ہیں. علی وزیر کو رہا کرو. ابھی تک تو ان کو نہیں ملوایا گیا. اچھا، یہ ہمارے دوست بشارہ راجہ لکھ رہے ہیں کہ پہلے عمران خان کا پیشاب سونگ کر بتایا گیا کہ یہ نشہ کرتا ہے، اب سونگ کر بتایا گیا کہ دیسی گھی میں کھانا پکتا ہے. تو یہ سونگنے والوں کی ڈیوٹی کون لگاتا ہے؟ تو اسی طرح سے اڈیالہ کے سورسز نے آج خبر جاری کروائی ہے اپنے ٹاؤٹس کے ذریعے کہ انجینئر محمد علی مرزا جو بات کر رہے ہیں وہ تقریباً ٹھیک بات کر رہے ہیں. یہ ان کے حالات ہیں، یہ ان کی صورتحال ہے. طارق مدین صاحب نے بتایا کہ کراچی میں ابھی تک پی ٹی آئی کے دھڑوں میں تقسیم جو ہے وہ جاری ہے سہیل آفریدی کے وزٹ سے پہلے. اور اسی طرح سے اور بھی کچھ چیزیں ہیں. جاتے جاتے بس میں ایک ان کا ذکر کرنا چاہوں گا جو حفیظ اللہ نیازی صاحب کا ایک ٹویٹ ہے. جو ایک تو شہباز شریف صاحب ایک اور غیر ملکی دورہ فرما رہے ہیں، 18 جنوری کو وہ جا رہے ہیں 4 دن کے لیے. تو اب تک انہوں نے جتنے دورے کیے ہیں کسی ایک دورے کا بھی پاکستانیوں کو تو کوئی اچھا رزلٹ نہیں ملا. آخر میں حفیظ اللہ نیازی صاحب کا ایک ٹویٹ وینیزویلا کے اوپر جو پاکستان نے جو رد عمل دیا اس کے اوپر انہوں نے بہت اہم ٹویٹ کیا ہے، ذرا سنیے. وہ کہتے ہیں کہ وینیزویلا کے بحران پر پاکستان کا تاخیر زدہ، کمزور اور شرمندہ کر دینے والا بیان. وہ بیان کیا ہے پاکستان کا کہ پاکستان وینیزویلا کے عوام کی فلاح و بہبود کو اہمیت دیتا ہے، صورتحال پر تشویش رکھتا ہے اور تمام فریقین سے تحمل اور کشیدگی میں کمی کی اپیل کرتا ہے. آگے کہتے ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب، امریکی جارحانہ بالادستی کے نفاذ، ریاستی دہشت گردی اور اغوا برائے توان جیسے اقدامات کے مقابلے میں پاکستانی حکام کا یہ کھوکھلا اور مبہم رد عمل باعث تضحیک اور شرمندگی بن چکا ہے. جب پاکستان تمام فریقین سے صبر و تحمل کا مطالبہ کرتا ہے تو سوال یہ بنتا ہے کہ امریکہ بہادر کے علاوہ وہاں اور دیگر فریقین کون ہیں جنہیں پاکستان ضبط اور برداشت کی تلقین کرنا چاہتا ہے؟ برائے مہربانی، یعنی حملہ امریکہ نے کیا ہے، غنڈہ گردی، دہشت گردی امریکہ نے کی ہے، اور پاکستان کے دونوں فریق تحمل کا مظاہرہ کریں. آگے حفیظ اللہ نیازی صاحب کہتے ہیں کہ برائے مہربانی اگر امریکہ کے مد مقابل کوئی اور فریق بھی ہے تو اس کا نام بھی واضح کر دیا جائے تاکہ براہ راست ان کو مخاطب کر کے ان کو نصیحت کی جا سکے. ایسا خجالت امیز تاثر دینے کی آخر کیا ضرورت تھی؟ کیا وینیزویلا بھی اتنا ہی شریک جرم ہے جتنا کہ امریکہ؟ کاش مبہم زبان استعمال نہ کی جاتی اور جگ ہنسائی سے بچا جاتا. ایسے بیان سے تو بہتر تھا خاموشی اختیار کی جاتی. پاکستان سرکار بخوبی جانتی ہے کہ اقوام متحدہ کی باقاعدہ رکن ایک خود مختار ریاست وینیزویلا کے خلاف امریکہ نے صریح غیر ذمہ دارانہ ناانصافی اور جارحیت کی ہے. اس کے باوجود اشاروں کنایوں میں بات کرنا اور پھر داستان امیر حمزہ دہرانا ہماری قومی کمزوری ہی کو بے نقاب کرتا ہے. بین الاقوامی قوانین اور اخلاقیات اور عالمی نظام انصاف کی کھلی خلاف ورزی کی دو ٹوک مذمت نہ کرنا ہماری زندہ و تابندہ قومی
قسم پرسی کی علامت ہی سمجھیں کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، تو وہ حکومت کو جو ہے وہ شرم دلا رہے ہیں، اور لیکن اس حکومت کو کہاں پہ کوئی شرم جو ہے وہ آنی ہے۔ تو بہرحال جی کچھ اور بھی موضوعات تھے، لیکن ویڈیو کا دورانی کافی طویل ہو چکا ہے، تو نیکسٹ ویڈیو میں دیگر ایشوز پر بات کریں گے۔ واضح ہے جو پلان پی ٹی آئی کے آ رہے ہیں کہ پنجاب میں بھی اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز ہونے جا رہا ہے آج سے، اٹیالہ میں ایکٹیویٹی ہوگی، اس کے بعد سہیل آفریدی کی کراچی میں اور سندھ میں ایکٹیویٹیز، اس کے بعد تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا پنجاب کا دورہ، ابھی ان کا پنجاب کا دورہ چل ہی رہا ہوگا کہ پھر اگلا منگل آ جائے گا اٹیالہ کے باہر، پھر سہیل آفریدی کا اگلا پلان آ جائے گا وہ کہاں جا رہے ہیں۔ تو لگتا یہی ہے کہ اس حکومت کو اب سکھ کا سانس جو ہے وہ تحریک انصاف اور عمران خان کے جان نثار نہیں لینے دیں گے، انہوں نے کمر کس لی ہے، منصوبہ تیار کر لیا ہے، اور مزاحمت اور مزاحمت ہوگی۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔